بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ویڈیو کیسٹ خاص طور پر بچوں اور بڑوں کے لیے مرنے کے ساتھ ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیا جاتا پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفات المقسط اور العدل کو سمجھایا جا رہا ہے۔ العدل کے معنی اور المقسط کے معنی ہیں مکمل اور بھرپور انصاف کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کو دنیا میں نازل کر کے انسانوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ وہ ظلم کبھی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ پورا انصاف کرنے والا ہے۔ لہذا ایمان والے اس کے مومن بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کی ان دونوں صفات کی نقل کرتے ہوئے اپنے آپ کو انصاف کرنے والا بنائیں اور ظلم سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ان دونوں صفات پر غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کا انصاف دنیا کے انسانی عدالتوں کی طرح ناقص اور ناکارہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ مختلف وکلا کے ذریعے لفاظی کر کے جھوٹے بیانات قلمبند کروا کر یا پولیس کو رشوت دے کر یا غلط رپورٹ تیار کر کے یا جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، یا کچھ گناہ ایسے ہیں جو اکیلے میں کرتا ہے، جس کا علم نہ حکومت کو ہوتا ہے نہ پولیس کو ہوتا ہے، یا کچھ جرم ایسے ہیں جو کر کے جرم کرنے کے بعد اپنے شہر سے بھاگ جاتا اور چھٹکارا پا لیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی، نہ وہ اللہ سے بچ کر کہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار سمیع بصیر علیم و خبیر کی خاص طور پر تعلیم دیا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کا اقرار کرا کر آخرت کے اندر جواب دہی اور حساب کتاب کا احساس دلا رہا ہے۔ اسی طرح ایمان کے عقیدے میں خاص طور پر عقیدے آخرت رکھ کر انسانوں کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی تیاری کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ دنیا کے جو جج ہوتے ہیں وہ نہ ملزم سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں نہ جرم کی پوری طرح ان کو معلومات ہوتی ہے۔ وہ حکومت یا پولیس یا CID وغیرہ کی طرف سے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے یا وکیلوں کی غلط بیانی اور جھوٹے گواہوں کی شہادت پر فیصلہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ انسانوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسا فیصلہ کرے گا کہ مجرم بھی اس کے فیصلے سے مطمئن رہے گا کہ واقعی میں مجرم ہوں اور میرے تعلق سے جو فیصلہ کیا گیا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے اپنے فیصلے کے لیے خاص طور پر انسانی اعضاء کو شہادت کے طور پر بات کرنے لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو خاص طور پر انسانوں کی فوٹو عکس کرنے اور کس وقت کیا گناہ انسان اس پر کیا ہے اس کا انتظام کیا ہے، اور اسی طرح انسانوں کی آوازوں کو ہواؤں میں محفوظ کیا ہے، اور کرامن کاتبین کے ذریعے باقاعدہ اس کی زندگی کا ریکارڈ تیار کر کے اس کو شہادت کے طور پر پیش کرے گا، اور ان کے لیے مکمل جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں مکمل جزا اور سزا نہیں مل سکتی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص اگر 10 انسانوں کا قتل کیا ہے تو دنیا کی عدالت اس کو زیادہ سے زیادہ اگر سزا دینا چاہے عمر قید سے ہٹ کر، عمر قید تو عام طور پر 14-15 سال کے اندر
جیل کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا 10 قتل کے معاوضے میں اس کو صرف 1 مرتبہ قتل کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. مگر اللہ تعالی کے پاس ایسا انصاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی اپنے العدل اور المقسط کے ذریعے اس 10 قتل کرنے والے کو 10 مرتبہ زندہ کرے گا، اور جس انداز سے اس نے دنیا میں قتل کر کے ایک انسان پر ظلم کیا ہے، وہ سارا ظلم اور وہ سارا جو ہے تکلیف اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. گویا بار بار اس کو زندہ کر کے قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس مظلوم کے اولاد اور اہل و عیال کی تباہی و بربادی کا بھی اس سے حساب لیا جائے گا، اور اس کی بھی سزا دی جائے گی. آخرت کا انصاف اس لیے مکمل انصاف ہے. دنیا کے اندر انسان کو اس انداز کا جو ہے نہ انصاف مل سکتا ہے، نہ اس انداز کا بدلہ مل سکتا ہے. اللہ تعالی دنیا کے اندر جو شخص گناہ کرے گا تو ہر انسان کو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دیں گے. جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کے جسم کو اللہ تعالی اتنا ہی موٹا تازہ کر دیا جائے گا. چنانچہ حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو فاصلہ ہے، ایک گنہگار انسان کو اتنا موٹا تازہ کر دیا جائے گا. اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہنمی انسان کی داڑھ اور اس کا جبڑا جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اگر دنیا کے 6 فٹ کے انسان کو دوزخ میں ڈالا جائے تو وہ کاغذ کی طرح جل کر ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اپنے گناہوں کے حساب سے وہاں پر سزا دے گا. یہ اللہ کا انصاف ہے. چنانچہ دنیا میں اگر کوئی انسان اللہ کا انکار کرتا ہے اور ایمان قبول نہیں کرتا، تو اس کے ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود اگر وہ نیکیاں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یا پھر مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا. جس کی مثال حضرت ابو طالب کی ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اسلام کو پھیلایا تھا. ان کو دوزخ میں معمولی عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے 2 صفاتی نام المقسط اور العدل کو دنیا میں نادل کر کے پوری طرح انسانوں کو جزا اور سزا دینے کا احساس دلا رہا ہے، اور نیک بندوں کو بھی خاص طور پر اپنی ان صفات کا پرتو بننے اور دنیا کے اندر انصاف کر کے مثالی انسان بننے کی تعلیم دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے مرتے ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سوال کو اگر آدمی سمجھے گا تو پھر انسان کو بہت بڑی مدد ملے گی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. اگر انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا تو انسان کو مکمل جزا اور مکمل سزا نہیں مل سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امتحان اور آزمائش کی جگہ بنا کر اس دنیا کے اندر انسان کو نیکی اور بدی کرنے کی مکمل آزادی اور اختیار دیا ہے. اور انسان کو اس بات کی آزادی ہے، وہ چاہے تو ایمان قبول کر لے، وہ چاہے تو ایمان کا انکار کر لے، وہ چاہے تو نیکیوں پر چلے، وہ چاہے تو گناہوں کو اختیار کر کے زندگی گزار لے. اب جو انسان دنیا کے اندر نیکی کرے گا یا بدی پھیلائے گا، گناہ کر کے جائے گا، تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا دارالعمل تو ختم ہو جائے گا، اس کے عمل کرنے کا اس کو موقع باقی نہیں رہے گا، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کا نام اعمال کھلا رہے گا. اس لیے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی نیکیاں کیا ہے اور جو کچھ بھی برائیوں کو پھیلایا ہے اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا.
اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر باقاعدہ، چونکہ وہ گناہوں کے اثرات اور نیکیوں کے اثرات انسانوں میں چلتے رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے، تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں نیکیوں کو پھیلائے گا اور انسانوں کو نیکی سکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں کمی کیے بغیر جو انسان اس کی ترغیبات پر نیک عمل کرے گا، جو انسان اس کی ترغیبات پر اور اس کی تربیت پر نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے نیکیوں میں کمی کیے بغیر سکھانے والے کے اکاؤنٹ میں بھی مرنے کے بعد اس کو ان نیکیوں کا ثواب، ان نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان دنیا میں کسی کو برائی سکھائے اور وہ انسان اگر گناہ کرتا رہے تو اس کے گناہوں میں کوئی کمی کیے بغیر سکھانے والے کے اعمال میں بھی، سکھانے والے کے نام اعمال میں بھی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور دنیا کے اندر اگر وہ نیکی اور بدی کے پودے لگا کر جاتا ہے تو اس کے اثرات اور وہ ماحول اور وہ گناہوں کا رواج قیامت کے دن، جس دن سارے انسان ختم ہو جائیں گے، اس دن اعمال کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس دن اس کو اپنے محنت کا اور اپنے لگائے ہوئے پودوں، نیکی کے پودوں کا اور برائی پھیلانے کے جرم میں پورا اس کو بدلہ اور سزا ملے گی یا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی مثال کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا اور ناحق قتل کیا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا اور قابیل کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا میں اگر ایک انسان نیک اولاد چھوڑ کر جائے یا علم کو پھیلا کر جائے یا مسجد بنائے یا کنواں کھدوائے اور تو اس پر اس کو ایصال ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کا یہ عالم ہے کہ انسانوں کی حکومتیں بہت سارے اعمال انسان جو کرتا ہے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، فسق و فجور ہے، ناچ گانا ہے یا فضول خرچی ہے یا زنا وغیرہ ہے، یہ سب چیزوں کو بہت ساری حکومتیں گناہ نہیں مانتی اور نہ ان پر باقاعدہ سزائیں دیتی ہے، بلکہ ان کے اوپر پرمٹس ایشو کر کے باقاعدہ مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنے اور کھلے طور پر زنا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ نیکی وہ نہیں ہے جس کو انسان نیک عمل سمجھے اور برائی وہ نہیں ہے جس کو انسان برا عمل سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نیکی فرمایا اور جس چیز کو گناہ فرمایا وہی نیکی ہے اور وہی گناہ ہے۔ صحابہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے اور تربیت سے اپنے وطن کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیلے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے انسانوں کو ایمان اور اسلام کی تعلیم دیے، اور ان کی وجہ سے آج مختلف ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ایمان قبول کیے۔ اگر مرتے ہی ان کے تعلق سے اگر جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا تو وہ اللہ کا انصاف نامکمل ہوتا اور انسانوں کو بھی یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں ہوا۔ اس لیے کہ صحابہ جو محنت کیے ہیں ان محنتوں کے اثرات قیامت کے دن ختم ہوں گے، اور جتنے انسان ان کی محنتوں سے اسلام اور ایمان پر چل رہے ہیں اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، اتبا، ربیہ وغیرہ شرک، کفر، منافقت
اور اسلام اور ایمان کی مخالفت اور جو ہے شرکیہ ماحول کو برقرار رکھنے اور اس رواج کو قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں اور اس کے معاون اور مددگار بنے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں بھی سارے وہ انسان جو قیامت تک شرک اور کفر اور منافقت میں مبتلا رہیں گے، اس کا کریڈٹ بھی ان لوگوں کے اعمال میں جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس کا رواج دے کر گیا ہے۔ اللہ کے پاس انسانوں کے لیے مختلف انداز سے فیصلے کیے جائیں گے، مومن کے لیے، مسلم کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، اور جو ہے فسق و فجور اور کتاب الہی کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے الگ الگ قسم کی سزائیں ہیں اور الگ الگ قسم کے انداز پر ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ جو شخص، اس سے پہلے بھی میں آپ کو عرض کیا ہوں کہ اگر کوئی مشرک انسان دنیا میں نیک عمل کیا ہے تو اللہ تعالی اس نیک عمل کی وجہ سے یا تو اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں یا پھر جو ہے اس کو مرنے کے بعد ہلکا عذاب دیتے ہیں، جس کی مثال حضرت ابو طالب کی ہے۔ مگر اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے یہ اصول و ضابطہ بنائے ہیں کہ اگر ان کے فرما بردار نیک اور مطیع و فرما بردار بندے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر وہ اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو جگہ سزا دینا نہیں چاہتا، اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ان پر مصیبت، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ڈال کر وقتاً فوقتاً مختلف اعمال کے ذریعے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ذریعے ان کے اعمال کو دنیا ہی میں معاف کرتا رہتا ہے اور معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان والے بندے دنیا میں سچی اور پکی توبہ کر کے اس کے پاس آئیں اور اپنے آپ کو پاک کر کے وہاں آ جائیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ ان کو دو جگہ سزا دینا نہیں چاہتا۔ اس نے خاص طور پر قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، سوائے شرک کے باقی دوسرے گناہ وہ چاہا تو معاف بھی کر سکتا ہے، وہ چاہا تو سزا بھی دے سکتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کر کے جو ہے یہ بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ چاہے تو انہیں سزا دے سکتے، چاہے تو انہیں معاف کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں مشرک انسان کو کیوں معاف نہیں کیا جائے گا اور مومن کو کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ دنیا میں ایک مالک ہوتا ہے اور اس کے چند غلام ہوتے ہیں، یا ایک شوہر ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہو اور اپنے شوہر کا ہر قسم کا جو ہے ادب و احترام کرتی ہے اور اپنے شوہر ہی کو شوہر مانتی ہے، مگر اس سے اکثر و بیشتر کھانے پکانے میں یا گھر کے کام کاج کرنے میں یا کپڑے دھونے میں یا جو ہے شوہر کے بتائے ہوئے احکامات میں اگر کچھ دیری ہو جائے یا کاہلی ہو جائے تو شوہر اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ شوہر اپنی فرمانبردار اور وفادار بیوی کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہی حال ایک مالک کا بھی ہے کہ وہ اپنے فرمانبردار مطیع غلام کو جو اس کا رات دن اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے، اگر اس سے غلطیاں ہو جائے تو وہ انعام کے ساتھ سزا نہیں دیتا۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قدر کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر ان کو جزا دینا چاہتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو سزا دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے، ایمان والے بندے دنیا ہی میں
اپنی مغفرت توبہ کے ذریعے کروا کر آ جائیں۔ مشرک اور کافر انسان کا یہ حال ہے کہ اگر ایک مشرک انسان، اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک بیوی اگر ایک شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے کسی غیر مرد کو بھی شوہر جیسا سمجھے اور کسی غیر مرد کی بھی اطاعت کرے اور غیر مرد کو شوہر کا برابر درجہ دے، تو پھر شوہر اس کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر کے اس کو اپنی زوجیت سے نکال دیتا ہے۔ یہی حال مشرک انسان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک انسان کو اس لیے معاف نہیں کرتا کہ وہ زمین پر رہ کر اللہ کا کھا کر اللہ کے نعمتیں استعمال کر کے وہ اللہ کے بجائے مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس لیے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کے انصاف کو ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو جاہلانہ رسموں، گناہ کبیرہ جتنی چیزیں گناہ کبیرہ کی ہے، جیسے جاہلانہ رسمیں، بے پردگی کے ساتھ پھرنا یا بے حیائی و بے شرمی کا ماحول پیدا کرنا یا بے نمازی پن کو رواج دینا اور اپنی اولاد کو دنیا دار بنا کر جانا اور حرام مال کے ذریعے جوڑے کی رقم اور تلک کی رقم لینا اور لڑکیوں پر ظلم کرنا، سود، رشوت، دھوکہ دہی، شراب، زنا، قتل جیسے اعمال کو دنیا میں عام کرنا اور ان کا رواج دینا اور ان کو باقی رکھنے میں مدد کرنا، اور آپ اپنے ان گناہوں کے اعمال سے دوسرے انسانوں کو بھی گناہ کی ترغیب دینا یا گناہ پر چلنے کی عادی بنا دینا، یہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہیں جس کو آپ کو بھی جو ہے مرنے کے بعد ان کو اپنے نام اعمال میں لینا پڑے گا، اور اس برائی کو پھیلانے اور ان برائیوں کو سکھانے کے لیے جتنے انسان ان کے ذریعے تربیت پائیں گے، ان ساروں کا گناہ آپ اپنے اعمال میں بھی لینے والے بنیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک درخت سے لاکھوں بیج نکلتے ہیں اور ان لاکھوں بیجوں سے کروڑوں پودے پیدا ہوتے ہیں، تو جس انداز سے ایک درخت سے لاکھوں کروڑوں پودے بن سکتے ہیں، اسی طرح ایک انسان اگر دنیا میں برائی پھیلا کر جائے یا نیکیاں پھیلا کر جائے تو اس کے نیکیاں اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جاری رکھیں گے، اور وہ نیکیاں اور برائیوں کا رواج دنیا میں قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو ہے انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد ہی اس لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا کہ اللہ کا انصاف نامکمل اور ادھورا ہو جاتا اور انسان کو بھی اس کا پورا جزا اور سزا نہیں ملتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کے اندر یہ بتلایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اے ایمان والو، تم دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگا کرو عورتوں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خاص طور پر حرام مال کھانے، ناجائز طریقے سے مال کھانے اور لڑکیاں جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں ان پر ظلم اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ان کے ماں باپ پر اگر آپ تکلیف دے ماحول پیدا کر کے رواج کو عام کریں گے اور ان کی شادیوں میں تکالیف پیدا کریں گے تو یقینی اللہ اپنی ان بندیوں کا بدلہ آپ سے ضرور لے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کر مرنے کے بعد گناہ کبیرہ والے اعمال کو اپنے اندر داخل ہونے سے بچائیے۔ یہ ساری باتیں ہم مفتی محمد مصطفیٰ مفتاحی اور عبداللہ صدیقی کی کتاب تعلیم الایمان میں سے سنا رہے ہیں، اس سے ضرور جو ہے یعنی 1-2-3 مرتبہ سن کر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پر تیار کیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔